ہوگا تو آن بیہاف آف دا پیپل آف پاکستان اور پتہ نہیں آن بیہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان بھی میں کہہ لوں کہ یہاں پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایفرٹس کیے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا لوگوں کو ایک گروپ میں، پتہ نہیں اس پہ مہینوں کی محنت لگی ہوگی. آج یہ 3-4 دنوں کو ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے اس پہ مہینوں کی محنت ہوگی. آئی کین امیجن دس. تو اس مہینوں کی جتنے لوگوں نے بھی کام کیا ان سب کو بہت مبارکباد. اور اس آپ کے توسط سے چونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے تو کراچی جو کہ پاکستان کو 68% ریونیو کما کر دیتا ہے، پورے پاکستان کی 50% ایکسپورٹ ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے. پاکستان میں 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں سو فار. 3rd ون ہم نے گوادر بنایا ہے، فلی آپریشنل نہیں ہے. پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کا گیٹ وے، سینٹرل ایشیا کا گیٹ وے کراچی ہے. کسی پروڈکٹ کو اگر افغانستان جانا ہے، سینٹرل ایشیا جانا ہے، وہ اس شہر میں اترتا ہے اور یہاں سے آل دا وے پاکستان اور پورے پاکستان کو چیرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہے. اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ کیا ہمیں انفراسٹرکچر دیں گے، کیا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی دیں گے، کیا یونیورسٹیز دیں گے. آج ہم تقدو کر رہے ہیں پچھلے 3 مہینوں سے کہ بھائی ہمیں پورا گن لو، سینسز میں، مردم شماری میں ہماری گنتی پوری کر لو. 75 سال کی آزادی کے بعد آج ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں گنا پورا نہیں جا رہا. تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، انفارچونیٹ بات ہے. یہ ہمارا اپنا ملک ہے، آزاد ملک ہے. پتہ نہیں کیوں ہم اتنی ہوشیاریوں اور چالاکیاں اپنے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں. اس کراچی کے لوگوں کو اگر پورا گن لیا جائے گا تو کیا تباہی بربادی آ جائے گی، کیا سیکیورٹی رسک ہے. خدا نخواستہ کراچی کے لوگ، 7 اپریل کو اخباروں کی ہیڈ لائن آ گئی کہ 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 2% مردم شماری رہ گئی ہے. اور کراچی کی آبادی گنی گئی 1,43,00,000. 1,43,00,000 14.3 ملین. اور کہا گیا 2% صرف گننا لوگ باقی رہ گا. 2 لاکھ بڑھ جاتے. ہماری کوششوں سے 1.5 بڑھی ہیں جب، تو آج تک وہ آبادی، کراچی کی آبادی میں تقریباً 50 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے. تو بھئی یہ 50 لاکھ لوگ جو کہ ہم ابھی مان نہیں رہے، تو یہ 50 لاکھ لوگوں کو گنے بغیر آپ جو ہے وہ کلوز کر چکے تھے. 98% آبادی آپ کلوز کر چکے تھے. کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے ساتھ؟ کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے ساتھ؟ آج اگر میں اس شہر کا شہری ہوں اور مجھے یہ بھی فیل نہیں ہے کہ مجھے صحیح گنا نہیں جا رہا، صحیح گننے میں پرابلم ہے ریاست کو، تو کل مجھ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ شہر کماتا ہے تو پورا پاکستان اس پہ پھلتا پھولتا ہے، ہمیں بہت فخر ہے. لیکن بھائی ہمیں پانی نہیں دے رہے، ہمیں سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں کر رہے، تعلیم نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے. ہمیں گن تو لو یار پورا کم سے کم. تو ہوپ فلی کے سینس پریویل کرے. بٹ اینی ویز میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ایگزیبیشن کو آرگنائز کرنے والے لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. ہاں ایک منٹ. ہاں 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 دیکھیں، نریندر مودی کی تو کوتاہی نہیں ہے اس کے اندر، نہ امریکہ کی کوتاہی ہے نہ اسرائیل کی کوتاہی ہے. جو بھی حکمران ہے، آج کا حکمران، اس سے پہلے والا حکمران، اس سے پہلے والا حکمران، سب کی کوتاہی ہے. ریاست چلانے والے تمام ذمہ داروں کی کوتاہی ہے. کسی نریندر مودی کی، کوئی انڈیا اگر سازش نہیں کر رہا، کوئی امریکہ سازش نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ یہ بجلی والی بات کیا، میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں، کہہ چکے ہیں پہلے. دیکھیے کہ الیکٹرک کی لائسنس کو دوبارہ رینیو کیا جا رہا ہے 20 سالوں کے بعد. ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو لبرلائز کریں، مونوپولی نہیں رہنی چاہیے. جس طرح سے دنیا بھر میں جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کا ادارہ ہے وہاں پر 1 سے زائد کمپنیز ہوتی ہیں. جس طرح سے یہ سیلولر فون ہے نا، جب ایک ٹیلی کام جب پی ٹی سی ایل تھا صرف، تو آپ کو پتا ہے اس کی انکمنگ کالز کے بھی پیسے لگتے تھے. آپ نے 1 سے زیادہ کمپنیز کو جب لائسنسز دے دیے تو آج اس فون کو صرف بند کر کے آن کرنے کے بھی پیکیجز ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟
میرے پاس ملٹیپل آپشن ہے اے بی سی ڈی. آپ مجھ سے ایک کمپنی مجھ سے زیادہ لے گی, میں دوسری کمپنی کا کارڈ استعمال کروں گا. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کمپٹیشن میں کنزیومر کو ہو رہا ہے, عام انسان کو ہو رہا ہے. اسی طرح دنیا بھر میں آپ جائیں, وہاں پر آپ کسی کی بھی بجلی استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کارڈ مل جائے گا. آپ جا کر کارڈ جا کے اپنے میٹر میں لگائیں اور آپ کو اس کمپنی کی بجلی ملنا شروع ہو جائے. ان کے پیکیجز ہوتے ہیں. تو ڈسٹریبیوشن میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنس ملنے چاہیے. ایک کمپنی کے پاس صرف کے الیکٹرک کے پاس یا کسی کے پاس, ایک کے پاس شہر کی مونوپولی نہیں. ورنہ اگر وہ جو بھی پرائسز بڑھا رہے ہیں, وہ بجلی نہیں دے رہے, لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں کہ ہم اس کو بدل کر کسی اور سے بجلی لے لیں, مجبوری ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ملٹیپل ایجنسیز کو, ملٹیپل کمپنیز کو لائسنس دینا چاہیے. تو بھائی یہ بتا دیں, بلدیاتی انتخابات ہوئے, ایم کیو ایم اسٹینڈ لے کے کھڑی ہوئی کہ یہ چیز میں اضافہ کیا جائے, اور اس کے بعد پھر مردم شماری ہوئی. کچھ پارٹیاں الیکشن میں چلی گئی بلدیاتی. اب میئر کی جنگ چل رہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں مردم شماری صحیح نہیں ہے, حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہے, اور اس کے بعد ابھی بھی جو ہے وہ میئر کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کراچی کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ایم کیو ایم کیا اسٹینڈ رکھتی ہے مردم شماری کے حوالے سے, کس حد تک جائے؟ دیکھیے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس الیکشن کا بوائیکاٹ اس لیے کیا کہ 53 یونین کاؤنسل اس شہر میں کم کر دی گئی. 53 یونین کاؤنسل کا مطلب ہے پورا ایک چھوٹا شہر, اور ہماری جدوجہد سے الیکشن نہیں لڑنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ان 53 یونین کاؤنسلز کو بعد میں ایڈ کرنا پڑا. ہمارا 10-1 کا لیٹر ہمیں مل گیا. تو اگر یہ پارٹیز اگر ایک مہینے اور صبر کر لیتی, الیکشن میں نہیں جاتے یہ, تو یہ 53 یونین کاؤنسل اور ایڈ ہو جاتے. ٹھیک ہے, ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہاں پر ایک میئر بننے کے لیے جو بھی خرید و فروخت اور جو بھی اٹھا پٹک ہو رہی, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے بعد جو ہے وہ جو بھی لوگ آئیں گے وہ شہر کو سرو نہیں کر سکیں گے صحیح طریقے سے. تو یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کی کوششوں کی وجہ سے مردم شماری میں ٹرینڈ ہوتی رہی تاریخ, لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم اور کراچی کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے محکمہ اسٹیٹسٹکس نے. تو اب ایم کیو ایم کی کیا پلاننگ ہے, کیا لائے عمل ہوگا کہ اس کو مردم شماری کو صحیح کرنا؟ نہیں, دوسرے یہ بتا دیں کہ کراچی میں میئرشپ کے لیے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا. اس اتحاد کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. میں تو اس الیکشن کو نہیں مانتا جو الیکشن ہوئے ہیں نا, اس لیے کہ 53 یونین کاؤنسل بعد میں ایڈ ہوئی ہیں, اور 10-1 کا جو آرڈر تھا وہ جو ہے وہ وڈرا کر لیا تھا. تو میں اس الیکشن کو لیگل الیکشن نہیں مانتا. تو میرا تو کوئی کامنٹ ہی نہیں ہے ان کی تمام اس چیزوں کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میئر جو آئے گا یہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, نمبر 1. لیکن آپ کی جو پہلی والی بات ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹک نے ہماری بات نہیں مانی, بالکل نہیں. میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی, 7 اپریل کو یہ سینسس کلوز کر رہے تھے. 98% ان کا سینسس ہو چکا تھا, 2% سینسس رہ چکے تھے, 2 لاکھ اور ایڈ کر کے 145 پہ یہ کلوز کر دیتے. آج 188 کراس کر چکے ہیں. تو یہ جو 48 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا یہ ہماری کوششوں سے ہوا, اور آج بھی ہم نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ابھی بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا, ڈیفینیٹلی چیزیں چل رہی ہیں اور ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں, اور اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ایک جو آخری توسیع ہوئی ہے, آپ صحافی ہو کہاں سے؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں میں نے ابھی احتجاج والی بات کی نہیں, کریں گے یار. یہ آپشن بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, یہ آپشن بھی ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھو, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کراچی اور حیدرآباد میں ہم سب سے بڑی جماعت تک کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دھاندلی کے ذریعے. دیکھو, اگر آپ مجھے گننے کے لیے صحیح تیار نہیں ہونا تو مجھ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھو. ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. یہ احتجاج اور نکلنا مدلنا یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. ہم کسی بھی حد تک جائیں گے. کسی بھی حد تک کا مطلب کسی بھی حد تک, اور یہ میں کہہ رہا ہوں. ہمارے لیے پھر یہ اسمبلیوں میں بیٹھا, آپ حکومت کی بات کرو, اسمبلیوں میں بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن آج ہمارے حکومت کے ہونے کی وجہ سے ہم اس سینسس کے اوپر پچھلے 3 مہینوں میں 5 دفعہ وزیر اعظم سے مل چکے, 9 دفعہ احسن اقبال وفاقی وزیر اور اس کی ٹیم سے مل چکے, اور 51 سے زیادہ ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹک کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. ہمارے حکومت میں رہنے کی وجہ سے تو یہ 50 لاکھ لوگ بڑھے ہیں. اگر ہم, ورنہ اور کوئی پارٹی اپنی ایکٹیویٹیز بتا دے اور سب کچھ ریکارڈ پہ, آپ میڈیا کے اگر ساتھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلے 3 مہینوں سے ایک دن پہ بریفنگ دی ہے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے, اگلے ہفتے کیا کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے کیا. اب سے 3 دن پہلے تک وزیر اعظم سے صرف سینسس کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے, جبھی اب تک یہ سینسس جو ابھی اوپن ہے ابھی تک کلوز نہیں ہوا ہے. ایک منٹ جب
तोसी हुई हमने देखा, बड़ा इजाफा सामने आया, 1,43 से 1,90 हम पहुंच गए। अभी जो आखिरी तोसी हुई है तो मर्दमशुमारी की टीमें मैंने देखा फील्ड में इस वक्त नजर आई हमें, तो कितने ब्लॉक्स या कितने घरों की निशानदेही की है, क्या कोऑर्डिनेशन है इस वक्त आपका टीम से? देखो ये तो हमारे नंबर नहीं है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर है कि कराची में 32,000 हाई राइजेस को, या तो मेरे नंबर नहीं है, मेरी पार्टी के नंबर नहीं है, ब्यूरो ऑफ जो महकमा सेंसस कर रहा है वो ये कह रहा है कि 32,000 ऐसी हाई राइजेस हैं कराची में जहाँ पर या तो सेंसस के डिपार्टमेंट या तो पहुँचा नहीं है, और पहुँचा है तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर से वापस आ गया, वहाँ पर 16 मंजिलें इमारत है। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। फिर 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं, 860, एक ब्लॉक में 200 से 250 लोग होते हैं, 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पर फी घर में बंदे की तादाद उन्होंने एक रखी है, जो कि कराची में 9 एक फर्द के ऊपर घराने की परसेंटेज बन रही है कराची में 9%। पूरे पाकिस्तान में ये एवरेज है 1%, 1.5%, जहाँ पर एक फर्द के ऊपर घराना है, एक आदमी रह रहा है जिस घर में, यहाँ पर 9% है। क्या किया उसने, इन्यूमरेटर्स ने, वो किसी एक जगह बैठ गया है अपने टैब को लेकर, और 200 घर हैं तो हर घर में एक बंदा डाल दिया उसने, और जाकर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट कह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने अपनी गलतियों की निशानदेही खुद की है, अपनी निशानदेही को सही किए बगैर आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। इस हिसाब से तो 2.25 करोड़ तक पहुंच जाएगी आबादी। एक मिनट, बस एक, और तुम्हें तो आ रहा हूँ, लास्ट दो, हाँ कितनी होनी चाहिए? IT की और एक फूड एंड शिपिंग की, हाँ हाँ। चौदह 1400 लड़का कराची का पिछले 8 सालों से दर बदर की ठोकरें खा रहा था पोर्ट कासिम का, पोर्ट का 1400 के करीब। 8 सुप्रीम कोर्ट से भी केस उनका रिजेक्ट हुआ था। इस मिनिस्ट्री ने अभी आज से चंद हफ्ते पहले की बात है, 15 या 16 दिन पहले की बात है, उसने 1400 लोगों की नौकरी, 1400 खानदानों के घरों में चूल्हे जले हैं, ये कर रहे हैं। फिर अभी जो एक कुछ 200 लोगों की कराची की, डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट में बाहर की सीट्स हैं तो उसके लिए बाहर का ही ऐड आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जो लोकल सीट्स हैं तो उसके ऊपर कोई बाहर का आदमी नहीं आ रहा। दूसरी आप जो बात कर रहे हैं, हमने कोई नंबर्स किसी को नहीं दिए, हमारा ये कहना है कि जो जहां जितना है उसको गिनो, ना किसी को ज्यादा गिनो ना किसी को कम गिनो। जब सबको गिन लेंगे मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मैं कोई नंबर नहीं दे रहा। थैंक यू वेरी मच।